حامدا ومصليا أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنه ليأتي الرجل السمين العظيم يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة متفق علیہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن ایک موٹا تازہ بڑا آدمی آئے گا، لا یزن عند اللہ جناح بعوضۃ، اللہ کے نزدیک اس کا وزن مکھی کے پر کے برابر بھی نہیں ہوگا۔ اتنا موٹا تازہ آدمی ہونے کے باوجود اللہ رب العالمین کے نزدیک اس کی قدر و قیمت نہیں ہوگی، یعنی وہ نافرمان بندہ ہوگا۔ اس حدیث مبارکہ سے یہ بات معلوم ہو جاتی ہے کہ اللہ رب العالمین کے نزدیک شان و شوکت کی ان تمام چیزوں کی کوئی قدر و قیمت اور اہمیت نہیں ہے جس کو انسان دنیا میں اہمیت دیتا ہے۔ انسان اپنی صحت کو بھی اہمیت دیتا ہے مال و اسباب کے ساتھ ساتھ، لیکن ان چیزوں کی کوئی اہمیت اللہ رب العالمین کے نزدیک نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین کے نزدیک ایمان، اصلاح قلب اور تقوی کی اہمیت ہے۔ اسی کے ذریعے سے انسان کی قدر و قیمت کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے نزدیک ہوگی۔ لہٰذا انسان کو اصلاح قلب کی طرف زیادہ توجہ دینی چاہیے، لیکن انسان صرف اپنے جسم کی پرورش کی طرف دھیان دیتا ہے۔ جسم کی پرورش تو دنیا کی ساری مخلوقات کرتی ہیں، چاہے وہ انسان ہو یا پھر جانور ہو۔ جس طریقے سے انسان اپنے لیے کھانے پینے کا انتظام کر لیتا ہے، اللہ رب العالمین کہیں نہ کہیں سے اس کے لیے رزق مہیا کر دیتا ہے، اسی طریقے سے ایک جانور کے لیے بھی یہ سسٹم چلتا ہے۔ ایک جانور بھی کہیں نہ کہیں سے روزی حاصل کر کے اپنے جسم کی پرورش کرتا ہے، ان کے یہاں بھی بچے ہوتے ہیں، وہ بھی اپنے بچوں کے لیے کھانے پینے کا انتظام کر لیتا ہے۔ فرق صرف اتنا ہے، اللہ رب العالمین نے ہمیں شریعت کا مکلف بنایا، انسانوں کو اللہ رب العالمین نے عبادات کا مکلف بنایا، جبکہ جانوروں کو اس چیز کا مکلف نہیں بنایا۔ اگر انسانوں کی زندگی سے شریعت کو نکال دیا جائے، عبادات کو نکال دیا جائے، اللہ اور اس کے رسول نے جن چیزوں کا پابند بنایا ان چیزوں کو سائیڈ میں رکھ دیا جائے، تو ہم دونوں ایک ہی کیٹیگری میں آ کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ انسان اور جانور میں پھر کوئی فرق نہیں رہ جاتا۔ جس طریقے سے انسان زندگی گزار رہا ہے، جانور زندگی گزارتا ہے، اسی طریقے سے ہم بھی منمانی زندگی گزاریں تو تفریق کہاں رہ جائے گی؟ فرق صرف اتنا ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں عبادات اور شریعت کے مکلف کی بنا پر ہمیں اشرف المخلوقات کہا ہے۔ اگر جانوروں کی طرح سے انسان زندگی گزارنے لگ جائے، منمانی زندگی بسر کرنے لگ جائے، تو وہ جہنم کا ایندھن بننے والا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اسی لیے جہنم کو تیار کر رکھا ہے۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، حدیث مسلم شریف کی ہے۔ حدیث کے راوی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، بیان کرتے ہیں، احتجت الجنت والنار، ایک دفعہ جنت اور جہنم کے درمیان جھگڑا ہو گیا، لڑائی ہو گئی۔ فقالت النار فی الجبارون والمتکبرون، کہ میرے اندر جبار، سرکش لوگ اور تکبر کرنے والے لوگ آئیں گے۔ وقالت الجنہ، اور جنت نے کہا فیا ضعفاء الناس، میرے اندر کمزور لوگ آئیں گے، ومساکینہم، اور غریب قسم کے لوگ آئیں گے۔ فقضى اللہ بینہما، جب جنت اور جہنم کی لڑائی کو اللہ رب العالمین نے دیکھا تو اللہ رب العالمین نے فیصلہ کیا۔ فقضى اللہ بینہما، اللہ رب العالمین نے دونوں کے درمیان فیصلہ کیا، انک الجنہ، اے جنت، رحمتی، تو میری رحمت ہے، ارحم بک ما اشاء، میں تیرے ذریعے سے میں کسی بھی بندے پر رحم کروں گا، وانک النار عذابی، اور اے جہنم تو میرا عذاب ہے، میں تیرے ذریعے سے نافرمان بندوں کو
سزا دوں گا، نافرمان بندوں کو بدلہ دوں گا تیرے ذریعے سے، وَأَعَذِّبُ بِكِ مَا أَشَاءُ، تیرے ذریعے سے میں جسے چاہوں گا نافرمان بندوں میں سے اس کو عذاب دوں گا۔ یہ اللہ رب العالمین نے جنت اور جہنم کے درمیان فیصلہ سنایا۔ اللہ رب العالمین نے واضح کر دیا کہ جنت کو میں نے نیک بندوں کے لیے پیدا کیا اور جہنم کو میں نے نافرمان بندوں کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ یہی حدیث صحیح بخاری میں تفصیل کے ساتھ آئی ہوئی ہے۔ صحیح بخاری میں امام بخاری نے اس حدیث کو سورہ کاف کی اس آیت یوم نقول لجہنم هل امتلأت وتقول هل من مزید، اس آیت کی تفسیر میں اس حدیث کو پیش کیا ہے امام بخاری نے، کہ جب اللہ رب العالمین جنت اور جہنم کا فیصلہ کر چکے گا، جب سارے کے سارے انسان جو جنت میں جانے والے رہیں گے چلے جائیں گے، جو جہنم میں جانے والے رہیں گے جہنم میں چلے جائیں گے، تو اللہ رب العالمین جہنم سے پوچھے گا یوم نقول لجہنم، یاد کرو اس دن کو جب ہم جہنم سے کہیں گے حل امتلأت، اے جہنم کیا تو بھر گئی ہے، وتقول هل من مزید، جہنم آواز لگائے گی کیا اور کچھ لوگ باقی رہ گئے ہیں، کیا کچھ اور لوگ مزید ہیں، ابھی میں بھری نہیں ہوں۔ اسی آیت کی تفسیر میں امام بخاری نے اس حدیث کو پیش کیا کہ جہنم جب کہے گی کہ میں بھری نہیں ہوں تو اللہ رب العالمین اپنا پیر جہنم میں ڈال دے گا، پھر جہنم کہے گی کہ تیری عزت کے قسم اب جا کر کے میں بھر گئی۔ اس کے بعد جنت، چونکہ اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے کہ میں جنت کو اور جہنم کو بھروں گا، جنت نہیں بھرے گی، جہنم بھی نہیں بھرے گی، تو جہنم کو اللہ رب العالمین اپنے پیر کو ڈال کر کے بھر دے گا، اور جنت کے لیے ایک خاص قسم کی مخلوق کو اللہ رب العالمین پیدا کرے گا اور اس کے ذریعے سے جنت کو بھرے گا۔ یہاں پر اللہ رب العالمین چاہتا تو خاص قسم کی مخلوقات کو پیدا کر کے جہنم میں ڈال دیتا، اپنا پیر ڈالنے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن اللہ رب العالمین انصاف کرنے والا ہے، عدل کا مالک ہے اللہ رب العالمین، یوں ہی کسی شخص کو پیدا کر کے جہنم میں ڈال کر کے عذاب میں مبتلا نہیں کرے گا۔ اس سے یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ اللہ رب العالمین انسانوں کو جہنم میں یوں ہی نہیں ڈالے گا، جب بہت زیادہ انسان نافرمان ہو جائے گا، نافرمانی کرنے والا رہے گا، تب جا کر کے اللہ رب العالمین جہنم میں انسان کو ڈالے گا۔ نہیں تو اللہ رب العالمین مخلوقات کو پیدا کرتا اور یوں ہی جہنم میں ڈال کر کے جہنم کو بھر دیتا، لیکن اللہ رب العالمین نے یہ طریقہ اختیار نہیں کیا، بلکہ اپنے قدم کو ڈال کر کے، اپنے پیر کو ڈال کر کے جہنم کو بھر دیا، اور جنت کے لیے خاص قسم کی مخلوق کو پیدا کر کے بلا حساب و کتاب، بلا نیکی کے جنت میں داخل کر دے گا۔ یہ اللہ رب العالمین کا فضل ہے۔ اللہ رب العالمین جس کے ساتھ چاہے اللہ رب العالمین فضل اور مہربانی کرتا ہے، لہٰذا ہر انسان کو چوکنا ہو جانا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے یہی چیز بیان فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ ایمان والو تم اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم سے بچانے کی فکر کر لو، وقودھا الناس والحجارہ، جس کا ایندھن انسان اور پتھر بننے والا ہے۔ یوں منمانی زندگی گزار کر کے اپنی عاقبت کو انسان برباد نہ کرے۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا، اللہ تعالیٰ